الرحمن الرحیم 20ویں پارے کا آغاز ہوتا ہے امن خلق السماوات والارض وانزل لکم من السماء ماء۔ یہ شروع کا جو پہلا صفحہ ہے اس میں اللہ تعالیٰ نے عقلوں کو جھنجھوڑنے والے 5 ایسے دلائل دیے ہیں جس سے توحید اور اللہ کی طاقت، اللہ کی قدرت کھل کر سامنے آتی ہے۔ اللہ تعالیٰ پہلی دلیل جو اللہ دیتا ہے، اللہ فرماتا ہے امن خلق السماوات والارض، بتاؤ کون ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا اور تمہارے لیے آسمان سے پانی برسایا اور تمہارے لیے بارونق باغات اگئے۔ ما کان لکم ان تنبتوا شجرہا، تم تو ایک درخت بھی نہیں بنا سکتے۔ اِلٰہٌ مع اللہ، کیا اللہ کے علاوہ کوئی اور ہے جس نے یہ کام کیا ہو؟ دوسرا اللہ پوچھتا ہے امن جعل الارض قرارا، کون ہے جس نے زمین کو ٹھہرنے کی جگہ بنایا؟ وَجَعَلَ خِلَالَهَا أَنْهَارًا، اور زمین کے درمیان دریا اور نہریں چلیں۔ وَجَعَلَ لَهَا رَوَاسِيَ، اور اس زمین کے اوپر پہاڑوں کو گاڑا۔ اللہ پوچھتا ہے أَإِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ، کیا اللہ کے علاوہ کوئی اور معبود ہے جس نے کیا ہو؟ پھر اللہ تیسری دلیل پوچھتا ہے اَمَّن يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ، بتاؤ کون ہے جو بے قرار شخص کی دعاؤں کو سنتا ہے اور اس کی تکلیف کو دور کرتا ہے۔ أَإِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ، کیا اللہ کے علاوہ کوئی اور ہے یہ کرتا ہو جو؟ پھر اللہ چوتھا سوال کرتا ہے، یہ ایک چوتھی دلیل بنتی ہے۔ اللہ فرماتا ہے أَمَّن يَهْدِيكُمْ فِي ظُلُمَاتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ، کون ہے جو خشکی میں اور تری کے اندھیروں میں تمہیں راستے دکھاتا ہے اور بارش سے پہلے ہواؤں کو بھیجتا ہے؟ أَإِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ، کیا اللہ کے علاوہ کوئی اور ہے؟ پھر آخری سوال اللہ کرتا ہے أَمَّن يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ، بتاؤ کون ہے جس نے سب سے پہلے تمہیں پیدا کیا پھر مرنے کے بعد تمہیں دوبارہ اٹھائے گا؟ کون ہے جو تمہیں آسمانوں اور زمین سے روزیاں دیتا ہے؟ أَإِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ، کیا اللہ کے علاوہ کوئی اور معبود ہے؟ اگر ہے، اللہ فرماتا ہے قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، سچے ہو تو کوئی دلیل تو لے کر آؤ جو اللہ کے مقابلے کا ہو، جس نے آسمانوں کو بنایا ہو، جو کہتا ہو کہ ہاں آسمان میں نے بنائے، آسمانوں پہ حکومت میری ہے، تو کوئی ایک تو سامنے لو۔ اگر کوئی ایک بھی سامنے آئے اور کہے میں نے بنائے ہیں تو اس کو کہا جا سکتا ہے کہ آج تو یہاں سے سورج نکال، اور اس کو کہا جا سکتا ہے آج یوں کر۔ وہ کچھ بھی نہیں کر سکتا میرے رب کے نظام کے آگے۔ ایک اکیلے اللہ کی طاقت، ایک اکیلے اللہ کی حکومت ہے۔ اللہ کی عظمتوں کو دلوں میں بٹھانا یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے، اور قرآن سے عظمت دل میں بیٹھتی ہے۔ قرآن اونچی شان والا ہے۔ اگلے صفحے پر قرآن کی شان بیان کی، وَإِنَّهُ لَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، قرآن سراپا ہدایت ہے، قرآن سراپا رحمت ہے ایمان والوں کے لیے۔ ایمان والے اگر اس کو سینے سے لگائیں، قرآن ان کی رہنمائی کرے، ان کو منزلوں تک پہنچائے اور یہ رحمتوں کے برسنے کا ذریعہ بنے۔ اور اگلے صفحے پہ اللہ نے قیامت کی منظر کشی کی ہے، وَيَوْمَ يُنفَخُ فِي الصُّورِ فَفَزِعَ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَمَن فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَن شَاءَ اللَّهُ وَكُلٌّ أَتَوْهُ دَاخِرِينَ، قیامت والے دن جب سور پھونکا جائے گا تو آسمانوں اور زمین میں جتنے بھی بسنے والے ہیں سب گھبرا اٹھیں گے۔ اصل میں کل 3 دفعہ سور پھونکا جائے گا، جس کو نفخے کہتے ہیں۔ 3 نفخے ہوں گے۔ پہلا سور جب پھونکا جائے گا زمین و آسمان میں رہنے والے سب پر رعب اور ہیبت طاری ہو جائے گی۔ جب دوسرا سور پھونکا جائے گا سب مر جائیں گے، اور جب تیسرا سور پھونکا جائے گا تو سب زندہ ہو جائیں گے۔ اس کے بعد پھر اللہ قیامت کی سختی اور قیامت کے منظر کو بیان کرتا ہے، وَتَرَى الْجِبَالَ تَحْسَبُهَا جَامِدَةً وَهِيَ تَمُرُّ مَرَّ السَّحَابِ، قیامت کا دن کیسا دہشت ناک ہوگا۔ اللہ فرماتا ہے کہ لوگو، آج جن پہاڑوں کو تم جمع ہوا ٹھہرا ہوا دیکھتے ہو، تَمُرُّ مَرَّ السَّحَابِ، قیامت کا دن جب آئے گا یہ ایسے اڑ رہے ہوں گے جیسے بادل اڑتے ہیں۔ اتنے زیادہ مضبوط اور گڑے اور جمے ہوئے پہاڑ بادلوں کی طرح اڑ رہے ہوں گے۔ یہ میرے رب کی طاقت ہے۔ پھر قیامت کا دن ہوگا تو اعمال کے بدلے ہوں گے، من جاء بالحسنۃ فلہ خیر منہا، قیامت والے دن جس کے پاس نیکیاں زیادہ ہوں گی وہ من فزع یومئذ آمنون، اس دن گھبراہٹ سے پاک ہوں گے، پر اطمینان ہوں گے۔
اور جو دوسرے ہوں گے نافرمان، ومن جاء بالسیئہ، جو نافرمانیاں لے کر آئیں گے، سود کی نافرمانی، زکوٰۃ نہ دینے کی نافرمانی، ماں باپ کے ساتھ بدتمیز ہو جانے کی نافرمانی، بیویوں کو طانے دینے کی نافرمانی، رشتہ داریاں توڑنے کی نافرمانی، آنکھوں سے غلط دیکھنے کی نافرمانی، سودا بیچتے ہوئے ڈنڈی مارنے کی نافرمانی، ایک لمبی فہرست ہے۔ جو نافرمانیاں لے کر آئیں گے، اللہ فرماتا ہے فَكُبَّتْ وُجُوهُهُمْ فِي النَّارِ، ان کو منہ کے بل جہنم میں ڈال دیا جائے گا، اور پھر کہا جائے گا ان سے هَلْ تُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ، یہ دنیا میں کیے ہوئے اعمال کا بدلہ ہے۔ میرے بھائیو، آخرت حقیقت ہے، مرنے کے بعد کی زندگی حقیقت ہے، وہ مجھے بھی تسلیم کرنی ہوگی عملاً، آپ کو بھی کرنی ہوگی۔ ہم گناہوں سے بچیں گے، ہم نافرمانیوں سے بچیں گے، ہم اللہ کے حکموں کو مانیں گے۔ میرا ایک جملہ یاد رکھ لیں، میں بھی یاد رکھوں، آپ بھی، اللہ کی مرضیات کے مقابلے میں ہم اپنی خواہشات کو فنا کر دیں گے۔ جس کام میں اللہ کی مرضی ہے اور ہماری خواہش اس کے خلاف ہے، ہم اپنی خواہش کو رب کی مرضی کے سامنے فنا کر دیں گے، پھر وہی ملے گا جو قرآن بیان کر رہا ہے، قیامت کے دن پر اطمینان زندگی، جنت کا داخلہ۔ اللہ ہم سب کو قرآن سے اثر لینے والا بنائے۔ قرآن بیان کرتے ہوئے آج 20واں پارہ مکمل ہونے والا ہے، آدھے سے زیادہ قرآن کا درس میں دے چکا ہوں۔ اگر اس کے باوجود بھی اتنا درس سن کر اگر دل اطاعت پر ابھی تک بھی نہیں آیا، اور دل نے ابھی تک بھی یہ فیصلہ نہیں کیا کہ میں اللہ کو ناراض نہیں کروں گا، رب کی مرضیات کے سامنے اپنی خواہشات کو فنا کرنا ابھی تک اگر نہیں سیکھا، تو کچھ نہیں پایا میرے بھائیو۔ اصل تو یہ ہے کہ میں بولنے والا سب سے پہلے، پھر آپ، ہم یہ فیصلے کریں، ہم اللہ کی مرضی کے سامنے اپنی خواہش کو فنا کر دیں گے، اس پہ اللہ دنیا بھی اچھی بنائے گا، آخرت بھی اچھی بنائے گا۔ آگے سورۃ القصص ہے، آیت نمبر 25 میں، اس سورت کی آیت نمبر 25 میں قصص کا لفظ آیا ہے، اور اللہ نے قصے بیان کیے ہیں، اس لیے سورت کا نام سورۃ القصص ہے۔ اس سورت کا مضمون کیا ہے؟ سورت میں بس ٹوٹل مجموعی طور پر 2 قصے بیان ہوئے ہیں۔ ایک قصہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کا، اور دوسرا قصہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور قارون کا۔ بس یہ 2 قصے خلاصہ ہیں، اور اس کا میں تھوڑا سا بھی بتا دیتا ہوں تاکہ عملی پیغام ہے وہ رہ نہ جائے۔ 2 قصے بتائے، یعنی 2 بڑے آدمیوں کے، ایک فرعون کا اور ایک قارون کا۔ فرعون حکومت اور اقتدار میں بڑے درجے پر فائز تھا، لیکن برباد ہوا، غرق ہوا۔ ہمیں یہ درس ملا، حکومتیں، اقتدارات، یہ انسان کو کامیابیاں نہیں دلاتی، نبی کی اطاعت، اتباع پیغمبر کامیابی دلاتی ہے۔ دوسرا قصہ قارون کا ہے، وہ مال میں بڑے اونچے درجے کا آدمی تھا، جیسے آگے آ جائے گا اس کے قصے میں، لیکن اس نے وقت کے نبی کی بات نہیں مانی، اتباع پیغمبر نہیں کی، ناکام ہوا، برباد ہوا، زمین میں دھنسا دیا گیا۔ ہمیں یہ سبق دیا گیا، مال کامیابی کا ذریعہ نہیں ہے، بڑی بڑی مارکیٹس کا مالک ہو جانا، بڑے بڑے ڈگریوں کا مالک ہو جانا، بڑے بڑے گریڈ کما لینا، اور بڑی اونچی پوسٹوں پہ فائز ہو جانا، اور آگے پیچھے ہوٹر والی گاڑیوں کا ہونا، اس سے انسان کامیاب نہیں ہوتا۔ کامیاب ہوتا ہے اتباع پیغمبر سے، اتباع رسول سے۔ یہ فرعون کا قصہ درس دیتا ہے، اقتدار اور اثر و رسوخ اور اپنی شہرت کے دھوکے میں آ کر اللہ کو ناراض نہ کرنا۔ قارون کا قصہ ہمیں درس دیتا ہے، مال کی ریل پیل دیکھ کر اللہ کو ناراض نہ کرنا۔ تو پہلے صفحے پہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کا قصہ شروع ہوتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں نتلو علیک من نبأ موسیٰ و فرعون، موسیٰ اور فرعون کا قصہ شروع ہو رہا ہے۔ پہلی 4تھی آیت میں، ابتدا میں اللہ نے کہا ان فرعون علا فی الارض، اللہ فرماتا ہے فرعون بڑا متکبر تھا، فرعون ظلم کرتا تھا، فرعون فسادات مچاتا تھا۔ معلوم ہوا جو تکبر کرتا ہے تو وہ عملاً فرعون کی راہ پر چل رہا ہے۔ جو ظلم کرتا ہے ماتحتوں پر، ملازموں پر کرنا، غریبوں پر کرنا، اپنے بیٹوں پر کرنا، بعض کم بخت بیویوں پر کرتے ہیں، بیویوں پر ظلم کرنا، یہ سب فرعونی راستے ہیں جن کا انجام جہنم ہے۔ پھر آگے موسیٰ علیہ السلام کا قصہ ہے، ان کی ولادت ہوئی، اللہ تعالیٰ نے کہا ان کی والدہ کو کہ ان کو ڈال دینا، ان کو ایک صندوق میں رکھ کر اور دریا میں بہا دینا۔
فرمایا اللہ نے فرمایا حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ سے لا تخافی ولا تحزنی، غم نہ کر، انا رادوہ الیک، میں رب کہتا ہوں کہ میں رب ہوں، میں اسی موسیٰ کو واپس تیری گود میں لا کر دکھلاؤں گا۔ انہوں نے دریا میں ڈال دیا، اور پھر آگے جب وہ پہنچا وہ صندوق موسیٰ علیہ السلام جس میں تھے، فرعون کے باہر جو محل کے باہر جو نہر چلتی تھی اس میں، اور پھر وہاں سے نکالا انہوں نے اس صندوق کو اور لے گئے فرعون کے محل میں، اس کو دودھ پلانے کے لیے عورتیں بلائی گئیں۔ اللہ فرماتے ہیں پھر ہماری بھی تو طاقت ہے، حرمنا علیہ المراضع، ہم نے سب دودھ پلانے والیوں کو حرام کر دیا موسیٰ علیہ السلام پر کہ وہ کسی کا دودھ نہیں پیتے تھے۔ آخر ڈھونڈتے ڈھونڈاتے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ تک پہنچے اور ان کو بلوایا گیا، انہوں نے دودھ پلایا۔ اب یہاں میرے رب کی طاقت دیکھو، فرعون تقریباً 70,000 بچے قتل کرا چکا تھا، یہ اپنے نجومیوں سے سن کر کہ ایک بچہ پیدا ہونے والا ہے جو تیرے پائے تخت کو الٹ دے گا، اس نے 70,000 بچے قتل کرا دیے کہ کہیں کوئی بچہ بڑا ہو کر میرا تخت نہ الٹے۔ اللہ نے کہا پھر ہماری طاقت بھی دیکھ اے فرعون، تو بادشاہ ہے، بچے قتل کرواتا ہے، میں جس نے تیرے پائے تخت کو الٹنا ہے اس کو تیرے گھر میں پلواؤں گا، تیرے خرچے پر پلواؤں گا۔ اللہ نے اپنے اس پیغمبر کو اور فرعون کے تخت کے الٹنے والے کو انہی کے گھر میں پلوایا، اسی فرعون کے خرچے پر پلوایا، اور دودھ پلایا ان کی والدہ کا، خرچہ دیتا تھا فرعون۔ یہ میرے رب نے اپنی طاقت کو دکھلایا۔ تو یہ قصہ چل رہا ہے موسیٰ علیہ السلام کا کہ وہ فرعون کے پاس رہے، جوان ہوئے وہیں، تو باہر نکلے، ایک دفعہ دو آدمی آپس میں لڑ رہے تھے، ایک حق پر تھا ایک ظالم تھا۔ حضرت موسیٰ نے علیہ السلام نے حق والے کا ساتھ دینے کے لیے ظالم کو تھوڑا مکہ جو مارا، وہ تھا ہی کوئی ایسا مریل سا مکہ لگتا ہے وہ مر گیا، حالانکہ موسیٰ علیہ السلام کا ارادہ کہ اس کو قتل کرنے کا نہیں تھا اور نہ ہی مکے سے کوئی مرتا ہے، لیکن بہرحال وہ مر گیا۔ تو موسیٰ علیہ السلام وہاں سے پھر مدین چلے گئے، مدین گئے، اور جب مدین میں داخل ہوئے، اس مدین علاقے میں داخل ہونے سے پہلے ایک کنواں تھا، کنویں کے پاس گئے، دیکھا کہ دو لڑکیاں ہیں، امرأتین تذودان، جنہوں نے اپنی بکریاں روک کر رکھی ہوئی ہیں، باقی لوگ اس کنویں سے اپنی بکریوں کو پانی پلا رہے ہیں۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے ان سے پوچھا کہ تم کیوں نہیں پلاتی؟ وہ کہنے لگی کہ باقی چرواہے پلا کر چلے جائیں، ہم بعد میں پلائیں گی۔ موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا کہ بیچاری لڑکیاں ہیں، یہ کیسے پانی پلائیں گے، اور اس میں سے ڈول سے پانی کھینچنا ہوتا تھا۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے ان کی بکریوں کو پانی پلا دیا، بکریوں کو پانی پلا کر ثم تولی الی ظل، ان کو پانی پلا کر اسی وقت ہی ہٹ کر سائے میں جا کر بیٹھ گئے، نہ ان سے جزاک اللہ کا مطالبہ کیا، نہ ان کو اپنے سامنے شرمندہ کیا کہ دیکھو میں نے تمہارے اوپر احسان کیا ہے، کیونکہ جب کوئی آدمی کسی کے اوپر احسان کرتا ہے پھر اسی کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا ہے تو تھوڑی سی شرمندگی محسوس کرتا ہے کہ اس کا میرے اوپر احسان ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے ان کی بکریوں کو پانی پلا کر ایک طرف جا کر یہ ہمیں درس دیا کہ جس کے ساتھ بھلا کرو تو پھر نیکی کر کے ایک طرف ہو جاؤ، اس کے پاس ٹھہر کر اس کو شرمندہ نہ کرو، اور جزاک اللہ، شکریہ، تھینکس، اس کا بھی مطالبہ نہ کرو، بس ایک طرف ہو جاؤ، جس کو ہماری زبان میں کہتے ہیں نیکی کر دریا میں ڈال۔ پھر ایک طرف ہو کر کہنے لگے رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر، اے اللہ میں تیرے در کا محتاج ہوں، تیری طرف سے خیر کا محتاج ہوں۔ چونکہ یہ پردیسی تھے، مدین میں آئے تھے، ان کا وہاں کوئی نہیں تھا، تو جب اللہ سے مانگا کہ یا اللہ میں تیرا محتاج ہوں، یہاں میرا کوئی نہیں ہے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے بہت اچھا انتظام کیا کہ ان دو لڑکیوں میں سے ایک لڑکی آئی تمشی علی استحیاء، نہایت حیا کے ساتھ چلتی ہوئی آئی۔ علی استحیاء کہا ہے، فی استحیاء نہیں کہا، مستحیتاً نہیں کہا۔ عربی گرامر کو سمجھو، اس سے قرآن سمجھ آتا ہے۔ وہ لڑکی آئی، جب واپس گئی نا تو بتایا والد کو، ان کے والد تھے حضرت شعیب علیہ السلام، ان کو بتایا کہ ایک نوجوان ہے، اس نے ہماری بکریوں کو پانی پلایا ہے، تو انہوں نے بھیجا ایک لڑکی کو کہ جاؤ اور ان کو بلا کر لاؤ۔ تو وہ آئی، بڑے حیا کے ساتھ چلتی ہو، اعلیٰ استحیاء، یہاں مطلب یہ بن رہا ہے کہ حیا کو سواری بنایا، اور اس لڑکی کو گویا سواری پر جیسے انسان سوار ہوتا ہے، سواری پورے کنٹرول میں ہوتی ہے۔ اعلیٰ استحیاء کا مطلب یہ کہ وہ پوری مکمل با حیا تھیں، حیا والی چال چلتی ہوئی ہیں۔ اس سے یہ درس ملا، عورت کی زندگی کا یہ حصہ ہے، عورت کا خاصہ ہے کہ وہ حیادار ہو، اس کی چال میں حیا ہو، اس کے بول میں حیا ہو، اور اس کا کسی کے ساتھ معاملے میں حیا ہو۔ عورت سراپا حیا ہے،
تو وہ حیا کے ساتھ چلتی ہوئی آئی اور آ کر کہا کہ میرے والد آپ کو بلا رہے ہیں۔ یہ پھر ان کے ساتھ گئے اور انہوں نے جا کر کہا اپنے والد کو، ان بچی نے، ان خیر من استاجرت القوی الامین۔ اس آیت سے یہ ہمیں درس ملتا ہے، کسی آدمی نے بھی اپنے کسی ادارے میں یا کسی جگہ پر کوئی ملازم رکھنا ہو تو قرآن کہتا ہے کہ اس میں دو چیزیں ہونی چاہیے، القوی اور الامین۔ القوی کا مطلب یہ ہے کہ اس میں ذہنی اور جسمانی لیاقت اور صلاحیت اور اہلیت ہو، یہ القوی سے مراد ہے، یعنی اس آدمی میں ذہنی صلاحیت ہو اس کام کو کرنے کی، جسمانی صلاحیت بھی ہو اس کام کے کرنے کی۔ الامین کا مطلب یہ ہے کہ صرف یہ نہیں کہ اس میں وہ لیاقت اور اہلیت ہو، بلکہ وہ امانت دار بھی ہو، خائن نہ ہو۔ تو ملازم رکھتے ہوئے دو چیزیں دیکھنی چاہیے، ایک تو وہ اس کام کا اہل ہو جس کام کے لیے آپ رکھ رہے ہیں، دوسرا وہ امانت دار بھی ہو۔ یہ قرآن نے ہمیں درس دیا۔ تو موسیٰ علیہ السلام وہاں رہے، پھر ان کے ساتھ، ان دونوں میں سے ایک کے ساتھ حضرت شعیب علیہ السلام نے شادی کر دی۔ وہاں سے پھر موسیٰ علیہ السلام واپس آئے اور راستے میں پھر ان کو نبوت ملی۔ وہ جو ایک درخت پر آگ نظر آ رہی تھی، آگ لینے کے لیے گئے تو وہ آگ نہیں تھی، نور تھا۔ اللہ نے وہاں کہا کہ موسیٰ تو میرا نبی ہے، نبوت دی۔ وَأَنْ أَلْقِ عَصَاكَ اُسْلُكْ يَدَكَ فِي جَيْبِكَ۔ ان دو آیتوں سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ بتایا کہ میں نے اس موقع پر ان کو دو معجزے دیے، ایک عصا والا معجزہ اور ایک دوسرا ید بیضاء والا معجزہ۔ واپس مصر آئے تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جو فرعون کو دعوت دو، تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا اللہ میرے بھائی ہارون کو میرے ساتھ بھیج فرعون کو دعوت دینے کے لیے۔ کیوں؟ ہوا افصح منی لسانا، فرعون کے پاس ہم دعوت دینے جا رہے ہیں، میرا بھائی ہارون مجھ سے زبان میں زیادہ فصیح ہے، اس کی زبان بڑا اچھا بولتی ہے، الفاظ کا انتخاب اچھا، الفاظ کی ادائیگی اچھی، میرا بھائی زیادہ فصیح ہے۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ بیان کرنے کے لیے زبان کا فصیح ہونا یہ پسندیدہ چیز ہے۔ یہ نہیں کہنا جی الفاظ سے کیا ہوتا ہے، بس تقوی ہونا چاہیے۔ تقوی کا انکار نہیں ہے، لیکن الفاظ کا بھی دخل ہے، ورنہ تقوی تو موسیٰ علیہ السلام کا بھی کوئی کام نہیں تھا۔ لیکن انہوں نے کہا کہ میرے بھائی کی زبان میں فصاحت ہے، بڑے اچھے انداز میں الفاظ کی ادائیگی ہوتی ہے، آپ ان کو میرے ساتھ بھیجیں۔ جب انہوں نے جا کر دعوت دی فرعون کو تو فرعون بگڑ گیا، آگے سے دعوت نہیں مانی۔ پھر اللہ نے انجام بتا دیا کہ نبی کی بات نہیں مانی، فَأَخَذْنَاهُ وَجُنُودَهُ فَنَبَذْنَاهُمْ فِي الْيَمِّ۔ اللہ فرماتے پھر میں نے فرعون کو اور فرعون کے ماننے والوں کو، یعنی موسیٰ علیہ السلام کے منکرین کو غرق کر دیا۔ پھر آگے آیت نمبر 47، وَلَوْلَا أَن تُصِيبَهُم مُّصِيبَةٌ، یہاں آیت نمبر 47 سے لے کر 50 تک حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واقعے کے بعد اہل مکہ کو تنبیہ کی گئی ہے، اور یہ بتایا گیا ہے اللہ کے نبی کو کہ یہ مکہ والے کافر یہ ضدی اور ہٹ دھرم ہیں، اور ضمناً اس بات کی بھی مشرکین مکہ کو دعوت دی گئی ہے کہ تم حضور علیہ السلام کی اتباع کر لو، کامیاب ہو جاؤ گے۔ آگے آیت نمبر 52 تا 55، الذین آتیناہم الکتاب سے لے کر آیت نمبر 55 تک، یہاں اہل ایمان کی تعریف کی گئی ہے کہ ایمان والے اللہ کے ہاں محبوب لوگ ہیں۔ ان کی ایک خوبی کی بطور خاص اللہ نے تعریف کی اور شروع میں اس کو ذکر کیا، یدرؤون بالحسنۃ السیئۃ، ایمان والے جو اللہ کے ہاں محبوب لوگ ہیں، اس کی وجہ ایک یہ بھی ہے کہ وہ برائی کا جواب اچھائی سے دیتے ہیں۔ میرے بھائیوں میں بار بار عرض کر چکا ہوں، ہمارے معاشرے سے نیکی ختم ہو گئی ہے، برائی کا جواب اچھائی سے دینا۔ آگے انک لا تہدی من احببت میں اللہ نے اپنے نبی کو فرمایا کہ میرے پاک پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے پیغمبر آپ جس کو چاہیں ہدایت نہیں دے سکتے، اللہ جس کو چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے۔ اس آیت نے بتایا کہ ہدایت کسی پیغمبر وغیرہ کے ہاتھ میں بھی نہیں ہے، ہدایت صرف اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ آگے آیت نمبر 60 اور 61 میں بتایا کہ دنیا کے مال و متاع اور زیب و زینت سے دھوکہ نہ کھانا۔ اس آیت میں اللہ نے ہمیں یہ بتایا کہ اللہ کے وعدوں پر یقین کر کے چلنے والا اور دنیاوی لذتوں میں، یعنی اللہ کے وعدوں پر یقین کر کے دین کے مطابق چلنے والا اور دنیاوی لذتوں میں لت پت انسان، اللہ فرماتا ہے یہ کبھی برابر نہیں ہو سکتے۔ اور آگے آیت نمبر 62 تا 66 میں قیامت کے دن اللہ مشرکین پر کس طرح اپنا اظہار غصہ کرے گا اس کو بیان کیا گیا ہے۔ اور آگے اللہ نے ایک زبردست اپنی توحید کے اظہار کے لیے چیلنج کیا، قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ جَعَلَ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّيْلَ سَرْمَدًا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لوگو اگر میں رات کو لمبا کر دوں، دن نہ نکالوں، کوئی ہے تم میں سے جو دن کو لا کر دکھلائے؟ واہ کیا چیلنج ہے میرے رب کا۔ پھر فرمایا قُلْ أَرَأَيْتُمْ، اگلی آیت،
اللہ فرماتا ہے اگر دن کو میں لمبا کر دوں، سورج غروب نہ ہونے دوں، پھر ہے کوئی اس کائنات میں جو رات کو لا کر دکھلائے؟ کوئی نہیں ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ نے پھر قارون کا قصہ بیان کیا۔ یہ قارون موسیٰ علیہ السلام کا رشتہ دار تھا، چچا زاد بھائی تھا۔ اللہ نے اس کو بڑا مال دیا تھا، اتنا مال دیا تھا، ما ان مفاتحہ لتنوء بالعصبۃ اولي القوہ، اس کے خزانے نہیں، اس کے خزانوں کی چابیاں ایک طاقتور جماعت بمشکل اٹھا کر چلتی تھی۔ خزانوں کی چابیاں تو خزانے کتنے ہوں گے؟ بہت زیادہ۔ یہ آگے سے اکڑ گیا، وقت کے نبی کی بات نہیں مانی، نبی نے ان کو دعوت دی، وابتغ فیما آتاک اللہ الدار الآخرہ، اللہ نے جو مال دیا ہے اس سے آخرت کما۔ ہمیں بھی درس ملا کہ جس انسان کو اللہ مال دے وہ اس مال سے آخرت کمائے، حج عمرے کرے، مدارس اور مساجد میں خرچ کرے، بیواؤں غریبوں کی مدد کرے، رفاہی کام کرے، سارا پیسہ کوٹھیوں اور گاڑیوں میں نہ اڑا دے۔ ہاں وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا، دنیا میں جائز حدود میں رہ کر مال بڑھانا یہ مبغوض نہیں ہے، لیکن جب مال آ جائے تو اسے آخرت بنانی چاہیے۔ تو جب موسیٰ علیہ السلام نے اس کو کہا کہ اللہ نے تجھے مال دیا ہے، اس کو اللہ کے نام پر بھی خرچ کر، تو کہنے لگا انما اوتیتہ علی علم عندی، یہ تو میرے اپنے ہنر سے مال میرے پاس ہے، میرا اپنا کمال ہے، مجھے ٹیکنیک آتی ہے، کیسے کاروبار کیے جاتے ہیں، کیسے مال کمائے جاتے ہیں، تو میرا اپنا ہے، میں کیوں دوں؟ آج بھی بعض دفعہ لوگ زبان سے تو نہیں بولتے لیکن دل میں سمجھتے ہیں کہ یہ میں نے مال کمایا ہے۔ ٹھیک ہے آپ نے کمایا، لیکن آپ کو سمجھ اللہ نے دی ہے، اور مال دیا آپ کو اللہ نے ہے، نفع آپ کو اللہ نے دیا ہے۔ تو جب یہ قارون اپنے خزانوں کے ساتھ نکلا محل سے باہر، آگے دو قسم کے لوگ تھے، جیسے آج کل بھی ہر جگہ دو قسم کے لوگ ہیں، جب کوئی گاڑیوں میں آتے ہیں، ہوٹر والی گاڑیوں میں آتے ہیں یا بڑی عمدہ قسم کی کاروں میں آتے ہیں، تو جو لوگ دیکھتے ہیں وہ دو قسم کے ہوتے ہیں۔ تو قارون کے سامنے بھی دو قسم کے لوگ تھے، الذین یریدون الحیات الدنیا، ایک دنیا کے طالب تھے، اور ایک کون تھے؟ والذین اوتوا العلم، جو آخرت والے تھے۔ جو دو دنیا کے طالب تھے وہ کہنے لگے، قارون کے خزانوں کو دیکھ کر منہ میں پانی آ گیا، کہنے لگا یا لیت لنا مثل ما اوتی قارون انہ لذو حظ عظیم، یہ تو بڑا خوش قسمت ہے جی، بڑا نصیبوں والا ہے، بڑا مال ہے، کاش ہمارے پاس بھی ایسے ہوتا۔ اور جو تھے علماء صلحاء وہ کہنے لگے ویلکم، ناس ہو تمہارا، ثواب اللہ خیر، یہ اللہ کی طرف سے جو ثواب بدلہ ملتا ہے نیکیوں پر وہ بہتر ہے۔ دنیا کے طالبین کہنے لگے کاش ہمیں بھی ایسا ملتا، اور اللہ والے کہنے لگے آخرت کے اعمال اور فکر، نیکیوں کی فکر کرو، اعمال کی فکر کرو، تقوی کا رشک کرو، مال کا رشک نہ کرو۔ ہمیں عملی پیغام یہ ملا کہ آج کے کفار اور فساق کی لش پش، ان کی چہل پہل، ان کی مال کی ریل پیل پر رشک نہیں کرنا چاہیے، بلکہ علماء صلحاء متقین اللہ والوں کے نیکیاں اور تقوی کو دیکھ کر رشک کرنا چاہیے۔ اکڑتا ہوا نبی کی بات تو مانی نہیں، فخسفنا به وبداره الارض، اللہ فرماتا ہے ہم نے اس قارون کو اس کے خزانوں سمیت زمین میں دھنسا کے رکھ دیا، بالکل غرق ہو کے رہ گیا۔ جب اس کو دیکھا زمین میں دھنستا ہوا، وہ جو دنیا کے طالب تھے کہنے لگے کاش ہمارے پاس بھی ایسے ہوتا، جیسے آج لوگ کہتے ہیں کاش میرے پاس بھی ایسی کوٹھی، ایسی گاڑی، ایسا عہدہ ہو۔ کسی عالم متقی کو دیکھ کر نہیں کہتے کاش میں بھی ایسا ہی نیک تہجد گزار ہو جاؤں، دنیا کی گاڑیوں کو دیکھ کر کہہ رہے ہوتے ہیں کہ میرے پاس ایسی گاڑی کب آئے گی، میرے بیٹے کے پاس یہ گریڈ کب آئے گا۔ یہ کبھی نہیں سوچتے کہ ہم کبھی تقوی والے ایسے ہوں گے جیسے فلاں مولانا صاحب ہیں۔ تو جو تو تھے دنیا کے لالچی، جب دیکھا کہ قارون دھنس گیا ہے کہنے لگے وہی کان اللہ یبسط رزق، اوہو پتہ چل گیا کہ اللہ مال تو سب کو دے دیتا ہے، یہ تو کوئی کامیابی کی علامت نہیں۔ پھر کہنے لگے وہی کانہ لا یفلح الکافرون، اوہو پتہ چل گیا کہ نافرمان تو ناکام ہوتے ہیں۔ آگے اللہ نے فرمایا تلک الدار الآخرہ، آخرت کی کامیابی کے لیے دو چیزیں ہیں، ایک تو دل میں تکبر نہ ہو، بڑے بننے کے شوق نہ ہو، دوسرا آدمی فسادی نہ ہو۔ یہ بھی بڑے شوق ہوتے ہیں، دینداروں میں بھی ہوتے ہیں، میں بڑا بنوں، لوگ میرے قریب ہیں، میرا نام ہو، میری شان ہو۔ اللہ کو عاجزی پسند ہے۔ سورت کے آخر میں توحید ہے، کل شیء ہالک الا وجہ، سب کچھ فنا ہو جائے گا لیکن ایک اللہ باقی رہے گا۔ اس کے بعد سورہ عنکبوت ہے، اس سورت کے آیت نمبر 41 میں عنکبوت کا لفظ ہے، اس لیے سورت کا نام عنکبوت ہے۔ سورت مکی ہے، اس میں مضامین ثلاثہ تو ہیں، اس کے علاوہ یہ بتایا گیا سورت میں کہ اہل ایمان پر آزمائشیں آتی ہیں لیکن انجام کار دنیا اور آخرت کی کامیابی اہل ایمان کی ہی ہوتی ہے۔ ضمناً پچھلی امتوں کے اہل ایمان کا تذکرہ بھی کیا گیا ہے کہ پچھلی امتوں کے اہل ایمان پر بھی آزمائشیں آئی تھیں، بالآخر وہ کامیاب ہوئے تھے
اور مخالفین اور منکرین اور ظالمین ناکام ہوئے تھے۔ تو پہلی صفحے پر اللہ نے فرمایا احسب الناس ان یترکوا میں اللہ نے اس آیت میں یہ بتایا ایمان والوں پر آزمائشیں آتی ہیں، ایمان والے آزمائے جاتے ہیں۔ آگے ہے وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا، اس میں ایک آگے لفظ فَلَا تُطِعْهُمَا، یہ بہت اہم درس ہے، ذرا غور سے سننا۔ یا اللہ نے یہ فرمایا ہے کہ والدین اگر کسی ناجائز کام کا حکم کریں فَلَا تُطِعْهُمَا، والدین کی فرما برداری نہ کرنا۔ والدین اگر گناہ کا کہتے ہیں، والد یا والدہ کسی گناہ کا کہتے ہیں کہ بیٹا سود پر قرضہ لے لے، بیٹا فلاں گناہ کر لے، فلاں رشتہ دار سے تعلق توڑ دے، کسی بھی گناہ کی بات کرتے ہیں، قرآن کہتا ہے لا تطعہما، ماں باپ کی بات نہ ماننا۔ حدیث میں آتا ہے معجم کبیر حدیث نمبر 381 اور بھی کئی کتابوں میں ہے لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق، اللہ کے نبی فرماتے ہیں خالق کی نافرمانی میں مخلوق کی اطاعت کی اجازت نہیں ہے، یعنی اگر مخلوق کوئی ایسی بات کرتی ہے جس سے خالق ناراض ہوتا ہے تو ایسی اطاعت کی اجازت نہیں ہے۔ آگے انبیاء کا تذکرہ ہے، حضرت نوح علیہ السلام کا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا، حضرت لوط علیہ السلام کا اور حضرت شعیب علیہ السلام کا، ان سب کا بتایا گیا ان انبیاء کا تذکرہ کر کے کہ ان کی اطاعت کرنے والے کامیاب ہوئے اور ان کی نافرمانی کرنے والے اللہ کے عذاب اور پکڑ میں آئے۔ سب سے آخری آیتیں جو ہیں وَمَثَلُ الَّذِينَ اتَّخَذُوا مِن دُونِ اللَّهِ، اس میں اللہ نے یہ بتایا کہ جس طرح مکڑی کا اپنے جالے پر بھروسہ کرنا ایک کمزور ترین چیز پر بھروسہ کرنا ہے، اسی طرح مشرکین کا اپنے معبودوں پر بھروسہ کرنا بھی ایک کمزور ترین چیز پر بھروسہ کرنا ہے کہ ان کے معبود ان کا کوئی نفع نہیں پہنچا، ان کو کوئی نفع نہیں پہنچا سکتے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔